بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے بھیس میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے روپ میں لاکل بشر کی بات کرو۔ سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدور کی بات کرو۔ یا رسول اللہ، دل کی بستی میں اگر نور نہ تیرا ہوتا، رات تو رات ہے دن میں بھی اندھیرا ہوتا۔ انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، ربیع الاول شریف کی مجالس جاری ہے، اور یہ روشن مسجد کی آج کی 10ویں نشست ہے۔ اس کو نشست دہم بھی کہہ سکتے ہیں، 10ویں محفل ہے۔ پرسوں مولانا سید عبدالمجید قادری صاحب نے سنت نبوی اور جدید سائنس پر بہت پیاری گفتگو کی۔ کل سید مظفر چشتی صاحب مسجد کے نگراں ہے، خادم بھی ہے، انہوں نے اسلامی معاشیات، اسلامک اکنامی پر بہت ہی پیارے انداز میں اور ڈیٹیل میں وضاحت پیش کی، قرآن و حدیث کے روشنی میں، کہ آدمی کس طریقے سے حلال کمائی کر سکتا ہے اور ترقی پا سکتا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقوق انسانی کے عظیم علم بردار۔ کہ انسانیت جس کو آج ہم کہیں گے عام زبان میں ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، اس کے علم بردار کون ہے؟ رسول اللہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ فرمائی اور اعلان نبوت کے بعد جب آپ مکے میں رہے تو آپ نے غلاموں کو جو حقوق دیا، بچیوں کے تعلق سے، لڑکیوں کے تعلق سے جو آپ نے جو قتل کشی کی جاتی تھی اور بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آپ نے بتایا کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو والدین کے لیے کیا رتبہ ہے،
وہ شادی شدہ ہو جائے تو شوہر کے لیے کیا عظمت ہے، جب وہ لڑکی ماں ہو جائے تو اس کے لیے کیا عظمت ہے۔ یہ خواتین کے حقوق بتائے آپ نے، مساوات کا درس دیا آپ نے۔ یہ غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے صرف توحید اور رسالت کی بات کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق بھی بتایا آپ نے۔ بے شک الوہیت کا، وحدانیت کا پیغام دیا آپ نے، رسالت کا پیغام دیا آپ نے۔ یہ تو اعلان نبوت کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ ایک اللہ کو مانو، میری رسالت کی گواہی دو۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے لوگ امانتیں کس کے پاس رکھتے تھے؟ صادق اور امین کون کہتا تھا؟ وہی لوگ نا جو کلمہ نہیں پڑھے، وہی لوگ جو ایمان نہیں لائے۔ صادق کے معنی کیا ہے؟ سچ بولنے والا، حق گو۔ امین کسے کہتے ہیں؟ امانت دار، آنیسٹ۔ تو کسی نے اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی امانت کو محفوظ رکھ کر اس کو پہنچاتے، تو اس کا حق اس کو ملا یا نہیں ملا؟ تو یہ حقوق انسانی ہے یا نہیں؟ آپ نے تو حق پہنچایا سب کے، وہ اخلاق آپ نے پیش کیے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ 40 سال ہے مکے والوں کے درمیان، 40 سالہ زندگی آپ کی گزری ہے۔ کوئی ایک تو کہہ دے ایسا، آپ سے مشورے لیتے، آپ کے پاس امانتیں رکھتے، آپ سے بات کرتے، آپ سے پوچھتے کسی بھی چیز میں، اور جب آپ نے اعلان فرمایا اور اعلان فرما کر جب دین کی تبلیغ کی اور جو دشمن ہوئے، تو ایک بہت اہم نقطہ ہے، آپ سنیں گے کعبے کے صحن میں کیا کہتا ہے ابو جہل، کہ محمد جو باتیں کرتے ہیں صحیح ہے، وہ ان کی باتیں صحیح ہے، لیکن ایک چیز جو ان کی پسند نہیں آتی، انہوں نے غلاموں کو سرداروں کے قابل بنا دیا، غلاموں کو، یتیموں کو، غریبوں کو امیروں کے ساتھ کھڑا کر دیا مصطفیٰ نے، مساوات قائم کر دی۔ تو ہمارا کیا رہ گیا؟ اسی کو تو کہتے حقوق۔ نبی پاک نے یہی تو حقوق دلائے سب کو، عدل قائم فرمایا آپ نے، مساوات قائم فرمایا آپ نے، اور آج اسی کی بنیاد پر پوری دنیا میں جو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے، یہ حقوق انسانی کے تحت، ورنہ آدمی ترقی کی تو بات بہت کر رہا ہے، لیکن ایک دوسرے کے حق مارنے میں لگا ہوا ہے۔ چاند پر جانے کی بہت باتیں کر رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو قید کرنے کی باتیں کر رہا ہے، فضائی سفر کو اور پوری دنیا کو گلوبلائزیشن میں اور پورے قید کرنے میں اور یکجا کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن حقوق مارے جا رہے ہیں، حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا پاکیزہ نظام دیا، ایک ایسا صاف ستھرا نظام دیا جس میں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی اندھا دھند کام نہیں، کسی کے ساتھ میں ناانصافی نہیں۔ شاعر نے خوب کہا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا، آپ آئے تو قرآن کی شکل میں دین کا ایک مکمل نظام آ گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں
کہ ہر انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اور دوسروں کے بچوں سے حسد ہوتا ہے. کہیں بھی دیکھیے آپ، یہاں تک کہ سماج میں، سوسائٹی میں تو ایسا یتیموں کا حق مار دیا جاتا ہے. لیکن دیکھیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سیرت. آقا اونٹ پر سوار ہے، راستے میں دیکھا ایک بچہ پیدل جا رہا ہے، نبی نے اونٹ رکایا، بچے کو اپنے ساتھ اونٹ پہ سوار کیا اور لے کے چلے. ہائے ہائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عیدگاہ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ عید کے دن بھی میلے کپڑوں میں، اس کے لیے کوئی خاص لباس زیب وطن نہیں کیا اس نے. نبی اکرم نے فرمایا کیا بات ہے بیٹا، آج تمہارے لیے عید کے دن نہیں ہے؟ تو کہا والد کا انتقال ہو گیا، میں یتیم ہوں، والدہ نے کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، مجھے پرورش کرنے والا سب مجھے آرائش اور زیبائش کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. نبی اکرم عیدگاہ جا رہے ہیں، آپ ساتھ میں اسے لے کے آتے ہیں اپنے گھر اور فرماتے بیٹا کیا تو یہ قبول نہیں کرے گا کہ تیری ماں عائشہ ہو؟ تجھے پرورش کرنے والے، تیرے سر پر سایہ کرنے والے محمد ہو. ہائے ہائے ہائے. کوئی دنیا مثال پیش کر سکتی ہے ایسی؟ باتیں بہت کرتے ہیں ہم لوگ، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں نے اتنا خرچ کیا اور یہ کیا اور میں نے وہ کیا اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو حقوق انسانی کے علمبردار وہ آقا کی ذات ہے. پوری دنیا کو آپ نے ایک نظام دیا. ارے ہم اچھے خاصے گھروں میں رہ کر، مالداروں میں رہ کر، مالداری ہمارے پاس ہے، الحمدللہ آسودہ حال ہے ہمارا، روزانہ الگ الگ قسم کی غذائیں ہم کھا رہے ہیں. ایک وقت تھا وہ بادشاہوں نوابوں کو میسر نہیں وہ بستر اور وہ گھر اور وہ رونقیں اور وہ غذائیں آج ہم کو دسترخوان پہ موجود میسر ہے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ سے، ہماری ذات سے اختلفی ہوتی ہے. لیکن کیا درس دیا آقا نے؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو، وہ تمہارے لیے جائز نہیں، درست نہیں. کیا حقوق دلائیں آپ نے. اب ایک لطیف نقطہ آپ سمجھے، ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ تو آدمی کی زندگی ہے صاحب، آدمی زندگی گزار لیتا ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، آدمی اسٹرگل میں ہوتا ہے، محنت میں ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے اونچ نیچ ہو جائے. اور اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا، آدمی جنگ میں ہو تو آدمی انتقام میں ہوتا ہے نا، میں بدلہ لوں گا دشمن سے. بدر کی جنگ، یوم الفرقان، بہت اہم جنگ ہے. رسول اللہ اس جنگ میں شامل ہے. بدر کی جنگ میں لوگ قید کر کے لائے گئے. اب آپ تو جانتے ہیں دنیا میں قیدیوں کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے. جو جنگ میں ہوتے ہیں اور مخالف میں ہوتے ہیں، وہ قیدی اگر لائے گئے تو ان کو سر عام بازار میں کاٹ دیا جاتا ہے، ان کو خطرناک سے خطرناک اذیت اور تکلیف دی جاتی، کیونکہ یہ سامنے ڈیفینس لڑ رہے تھے. یہ لوگ، ان کو جو سزا دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے. یہ قومیں سوچتی ہے اور یہ قوموں نے کیا. آقا نے دریافت کیا 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 جائے ان کے ساتھ. الگ الگ باتیں ہوئی. نبی پاک نے فرمایا جو قیدی آئے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ ہم یہ معاملہ کریں گے کہ وہ ہمارے 10 بچوں کو یا ہمارے 10 لوگوں کو تعلیم دے، زبانیں سکھائے، علم سکھائے، نالج پرووائڈ کرے. اور وہ 10 سکھا دیے، جاؤ آپ آزاد ہو. ہائے ہائے. قیدیوں کو لایا گیا تو ان کے حقوق بھی اللہ کے رسول نے اس طریقے سے انہیں معاف کر دیا. اور کیا تعلیم دی؟ آقا نے فرمایا وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا.
کیا فرمایا؟ یہ اہم بات ہے، اس کو آپ وائرل کیجئے، بتائیے لوگوں میں، یہ آن لائن بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آقا نے فرمایا کہ بے قصور کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو، وہ کسی بھی دھرم کا ہو، اور کوئی بھی اہل کتاب ہو، اس کو بغیر کسی قصور کے قتل کر دے، آقا نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو کبھی نہیں سونگے گا۔ تو یہ تو ہم کو تعلیم دی گئی کہ جنت میں نہیں جاؤ گے تم۔ اسی لیے بہت پہلے راحت اندوری نے کہا تھا، جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر، وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے؟ اپنے مردوں کو جو جلاتے نہیں، زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے؟ ہمیں کہا گیا کہ ہم نے ٹرینیں جلائی، ہم نے بستیاں ویران کی، ہم نے یہ کیا۔ ارے نہیں بابا، ہم تو بچانے والے ہیں۔ ہمیں ہمارے نبی نے، جو ایمبیسیڈر آف پیس، جو شانتی دوت ہے، یہ تعلیم ہی نہیں دی ہے کہ کسی کو تکلیف دے۔ اور ہمارے نبی نے واضح کر دیا، جو تکلیف دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ نبی کا فرمان ہے، تو ہمارے نبی کی ذات تو وہ ہے، ہمارے نبی کی شان تو وہ ہے۔ خوب کہا خواجہ الطاف حسین حالی نے، جو پانی پت میں ابو علی شاہ قلندر کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پر قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسے کان میں اس کی کایا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوئوں کو بنایا، بہت دن کے سوئے ہوئوں کو جگایا۔ تو یہ نبی پاک نے تو حقوق انسانی دلائے لوگوں کو۔ آج قتل غارت گیری عام ہے، اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے قوموں میں، نیشن میں، ممالک کے درمیان۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ہم نے متحد ہونے کے لیے اور ہم نے آپس میں صلح کرنے کے لیے یہ قائم کیا ہے، وہ تنظیم بنائی، انٹرنیشنل لیول پر یہ بنایا، لیکن آپ دیکھیے ظلم جاری ہے، بچوں پہ ظلم جاری ہے فلسطین میں۔ یوکرین کے حالات دیکھے آپ نے کیا گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ فساد نہ کرے، ان اللہ لا يحب الفساد، ان اللہ لا يحب المفسدین۔ الگ الگ آیات ہیں، اللہ زمین پر فساد کو پسند نہیں کرتا، مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق انسانی بتائے، اور کیا فرمایا؟ کسی عربی کو عجمی پہ فوقیت نہیں، کسی عجمی کو عربی پہ فوقیت نہیں، کسی کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں ہے۔ اور یہ سب چیزیں ختم فرما دی۔ بلال کو کہا کہ بلال جاؤ کعبے کی چھت پر اذان دو، اور سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ سب کے حقوق بتائے آقا نے، کہ جس کے گھر میں 3 بیٹی ہو، اس کا صحیح نصیبہ کرے تو آقا نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو، تو فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ اسے بھی عطا کریں گا۔ بروز قیامت اس کی پوچھ ہوں گی، جو اس طریقے سے جو ہے وہ بچیوں کو زندہ دفن کرے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بچی کہیں گی کہ کس جرم میں مجھے مار دیا گیا، چاہے وہ دور جاہلیت میں پیدا ہونے کے بعد مار دیا جاتا تھا یا آج پیٹ میں مار دیا جاتا ہے، یہ پوچھیں گے، وہ اللہ کی جانب سے پوچھوں گی ان سے۔
بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں مار دیا گیا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کا حساب ہوگا، پوچھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حقوق دلائے اور فرمایا کہ جنگ بھی کرو گے اور اس علاقوں میں بھی جاؤں گے تو تلوار میان سے نکالنا نہیں. جب کوئی لڑنے کے لیے آئے تب تلوار نکالنا. اور اس کی بڑی مثال اگر دیکھتے ہیں آپ تو فتح مکہ ہے. سن 8 ہجری 20 رمضان ہزاروں صحابہ جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، عرب کے مشرکین سمجھ رہے آج محمد اور ان کے اصحاب خوب بدلہ لیں گے. لیکن کیا فرمایا آقا نے؟ یہ ہمیں تعلیم دی گئی، یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ گھر امن والا ہے. جو کعبۃ اللہ کے اندر ہے وہ امن سکون میں ہے. یہ تعلیم دی گئی جو گھروں میں ہے وہ امن سکون میں ہے. آج کیسا ماحول ہو گیا ہے، گھروں کے ساتھ جلا دیے جا رہا ہے، گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے، دکانوں کے ساتھ ان کے مالوں کو جلا دیا جا رہا ہے. کیا فضا بن گئی آج، کیا ہوا بن چکی ہے. یقیناً جو کوئی اس طریقے سے مسلمان کرتا ہے اسے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے کیا. اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو وہ آتنک بھنگ کر رہا ہے، وہ شانتی بھنگ کر رہا ہے، وہ شانتی اور امن و سکون کو غارت کر رہا ہے. اس لیے کہ تعلیم ہی نہیں دی گئی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ آپ کا پیغام ہے کہ تم کہیں جاؤ تو کوئی اور مذہب والے ہوں گے، ان کے عبادت خانوں کو آپ نقصان نہیں پہنچاؤں گے. اس کے اندر جو عبادت کرنے والے ہوں گے ان کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گے. اس علاقوں میں اگر کوئی خواتین ہوں گی ان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گے. ان علاقوں کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گے. آبی ذخیرے ہوں گے، کنویں ہوں گے، تالاب ہوں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گے. بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گے، بچوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم جا کس لیے رہے ہیں؟ تو فرمایا ہم امن کے لیے جا رہے ہیں، ہم سکون کے لیے جا رہے ہیں، ہم سلامتی کے لیے جا رہے ہیں. ہم لڑیں گے انہی سے جو ہم سے لڑنے آئیں گے، ورنہ ہم تلوار بھی نہ نکالیں گے. یہی پیغام لے کر خراسان کی پہاڑیوں سے پھر مکہ مدینہ آئے خواجہ ہند الولی سلطان ہند غریب نواز، اور حضور کے اشارے باطنی پر آپ ہندوستان تشریف لائے. راستے میں بہت سارے آپ کو بادشاہ ملے، انہوں نے کہا کہ مت جائیے، حالات خراب ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. آپ نے فرمایا تم اور ہوں گے جو تلواروں کی بات کر رہے ہوں گے، میرے پاس مصطفی کردار ہے، نبی کا کردار ہے. سرکار غریب نواز وہی کردار لے کر آئے. خواجہ صلاح الدین، خواجہ حسام الدین وہی کردار لے کر آئے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی وہی کردار لے کر بتائے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید الدین گن شکر، ان اولیاء کرام نے وہی مصطفی کردار پیش کیا. اور جو غلط ارادے سے ان کے پاس آئے ان کو معاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا. اسلام تو وہ ہے جو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. 15 شوال 3 ہجری مدینے سے 4 سے 5 کلومیٹر احد کی جنگ ہے. باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پورا گھات لگا کر حضور کے چچا شیر خدا سید امیر حمزہ کو پلاننگ کے ساتھ مارا گیا. کون مارنے والا تھا پتہ ہے نا آپ کو؟ وحشی غلام. شہید ہو گئے آپ. پلاننگ کرنے والی ہندا تھی جس کے بہت خاص قریبی رشتہ دار بدر میں مارے گئے تھے.
بدلہ لینا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ کی لاش ڈھونڈی، آپ کا کلیجہ چیرا، سینہ چیرا اور کلیجہ نکال کے چبایا، جو اس کا وعدہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری رہے چچا کی شہادت پر۔ صحابہ کے لاشیں لائی جاتی، جنازے لائے جاتے، حضور نماز جنازہ پڑھاتے، ہٹاتے جاؤ، کہ یا رسول اللہ آپ کی چچا کی لاش کا رہنے دو۔ ذکر آتا ہے حضور نے کئی مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی، ہر جنازے میں آپ نے اپنے چچا کو سامنے رکھا۔ آقا بہت روئے، آقا غم زدہ تھے آقا۔ یہی وہ خاتون بی بی ہندہ فتح مکہ کے بعد جب حاضر ہوتی ہے اور ایمان لے آتی ہے اور کہتی ہے کیا اسلام سابقہ گناہ معاف کرتا ہے؟ تو کہا ہاں معاف کرتا ہے۔ تو کہا میں ہندہ ہوں۔ چہرے سے نقاب ہٹایا، آنکھوں نے نگاہیں نیچی کر لی، فرمایا ہندہ اسلام تو قبول کرتی ہو، میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آتی ہے۔ وحشی غلام نے بھی اسلام قبول کیا، آقا نے فرمایا تمہیں دیکھ کر چچا کی یاد آتی ہے۔ سابقہ گناہ اسلام نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ حضور کے چچا جو نبی کو بہت زیادہ بےحد پسند، جن کو تاریخ اسلام سید الشہداء کے نام سے جانتی ہے، لیکن جب اسلام قبول کر لیے تو سابقہ گناہ اسلام معاف کر دیتا ہے۔ یہ حقوق بتائے یا نہیں بتائے؟ ورنہ القتل فی القتل، قرآن میں قتل کے بدلے قتل ہو، القصاص چوری کے بدلے چوری، یعنی کہ چوری اگر کر لیا ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، قتل کر دیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اسلام تو یہ تعلیمات دیتا ہے، یہی انصاف دلاتا ہے۔ کوئی لڑکی تھی، کوئی چوری کر لی تھی، لائی گئی حضور کے پاس، آپ نے فرمایا یہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو یقیناً اس کو سزا دی جاتی۔ تو آپ دیکھیے اسلام تعلیم دیتا ہے، حقوق انسانی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں اس چیز کو، اور ہم جو ہے انصاف کرنے میں، عدل کرنے میں اونچ نیچ کر دیتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور حقوق تو اتنے بتائے آقا نے کہ اس سے پہلے میں وہ ذکر بات کر چکا ہوں کہ بیک وقت حضور کی 9 ازواج حیات تھی۔ آپ جب بھی سفر کے لیے آتے تھے ایک زوجہ کو ساتھ میں لے کے آتے، کچھ عمر دراز تھے، کچھ کم عمر تھے، تو حضور چاہتے تو جن کو چاہے لے آ سکتے تھے، لیکن حقوق کی پامالی ہو حضور قرعہ کرتے تھے، قرعہ میں جس کا نام نکلیں گا وہ ساتھ میں جائیں گے، تاکہ ناراضگی نہ ہو اور انصاف ہو۔ تو حاضرین ہم غور کریں، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم ادا کرنے والے ہوں، جو ہمیں بتا دیا گیا وہ حقوق ادا کرنے والے ہونا چاہیے۔ مسجد کے اپنے حق ہے، مسجد کا حق یہ ہے کہ اس کو پیشانی سے سجایا جائے، 5 وقت نمازیں قائم ہو، تو یہ حق ہے۔ گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے حقوق یہ کہ ان کی جو ہے گھر کا جو مین شخص ہے وہ ان کی سب کی جو ہے برابری سے سب کا دیکھے۔ بیوی ہے اس کے حقوق ہے، ماں ہے اس کے حقوق ہے، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق، شوہر کے لیے بیوی کے حقوق، ماں کے لیے اولاد کے حقوق، اولاد کے لیے ماں باپ کے حقوق، یہ ہم کو دیکھنا ہوگا۔ ماں باپ کے لیے کیا حقوق دیے ہوئے اولاد کے؟ ان کو اچھی تعلیم سے آراستہ کرنا۔ اولاد کے لیے کیا حقوق ماں باپ کے؟ ان کا ادب کرنا، ان کو اف بھی نہ کرنا، یہ حقوق بتائیں۔ اور آپ یہ حقوق دیکھیں گے، اللہ اکبر۔ آپ نے تو یہی سنا نا آپ نے کہ حضور بیٹھے، صحابہ کے درمیان ایک خاتون آ گئی، حضور کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھا کر اپنی جگہ پہ ان کو بٹھایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، ہم آپ کی تعظیم اتنی نہیں کرتے، آپ نے یہ خاتون کی تعظیم کی۔
یہ تعظیم تو ہم آپ کی کرتے ہیں، آپ نے اس خاتون کی تعظیم کی؟ تو فرمایا انہوں نے مجھے دودھ پلایا، یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ اب یہ بات تو اس عمر میں دیکھ رہے ہیں آپ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد کا یہ معاملہ ہے، لیکن بچپن میں دیکھیے بی بی حلیمہ جب آپ کو اونٹ پر لے آتی ہے، بیمار اٹھنی میں جان آ جاتی ہے، اور جب آپ قبیلے میں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شیر خوار ہے، ابھی بچے ہیں، تو اپنی ماں کا دودھ ایک ہی طرف سے پیتے ہیں، دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتے۔ تو بی بی سعدیہ نے کہا محمد تم کتنے پیارے ہو، ابھی سے اتنا خیال حقوق کا کہ میرا ایک اور بچہ ہے وہ دوسری جگہ سے دودھ پیے گا، اس کا بھی خیال رکھتا ہے مصطفیٰ۔ تو یہ حقوق کی پاسداری ہمیں ہونا چاہیے، اور یہ تعلیم ہمیں نبی پاک نے دی۔ ہم تو ایسے ہیں بس میرا پیٹ بھرے باقی کوئی کدھر بھی مرے، میرا حق ادا ہو رہا کہ نہیں، مجھے مل رہا کہ نہیں مل رہا، ہم اس میں لگے ہوئے۔ پھر اس میں وہ کسی کی گردن مروڑی جائے، کسی کو دب کے مر جائے، پھر وہ کہیں گر جائے، میں اوپر چڑھوں گا نا، بس میرے کو بلندی ملنی چاہیے۔ تو یہ حقوق کی پاسداری کیا ہوئی؟ پھر نبی کے غلام کیا ہوئے؟ پھر نبی کی سیرت پر عمل کیا ہوا؟ تو جس کے جو حقوق ہے اس کو وہ دیے جائے، جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور فرمایا حقدار کا حق دینے والا جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھے گا، اور حق مارنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ اللہ پاک ہم کو حقوق کی پاسداری کرنے والا بنائے، اور جو قوانین اسلام کے ہے، شریعت میں بتائے گئے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، کل شب